میں باہر سے پڑھ کر آیا تو اماں نے فوراً میری شادی ایک 14 سالہ لڑکی سے کروا دی۔ میں نے بغیر دیکھے کمرے میں جاتے ہی اسے طلاق دے دی، مگر اماں کو دل کا دورہ پڑا تو میں نے دوبارہ شادی کے لیے جلدی سے اس کا حلالہ گھر کے نوکر سے کروا دیا۔ لیکن آج غلطی سے جب نظر اس لڑکی پر پڑی تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام ملک دلاور تھا، اور میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا جس کی پیدائش پر گھی کے چراغ جلائے گئے، کیونکہ میں 5 سال بعد اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ ملکوں کے خاندان کو وارث مل گیا تھا، اس لیے سب مجھے ہتیلی کا چھالا بنائے رکھتے۔ میرے لاڑ پیار میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی تھی۔ میں نے جس چیز کی خواہش کی وہ مجھے مل کر رہی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا، اس لیے جب میرے کچھ دوستوں کو اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے باپ کو راضی کیا کہ چاہے جتنی بھی فیس ہو مجھے بھی باہر کے ملک جا کر پڑھنا ہے۔ میرے بابا جان اور ماں مجھے اتنی دور تو نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر پھر میری ضد کے آگے ہار گئے۔ یوں 18 سال کی عمر میں نے لندن کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مجھے وہاں پڑھتے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک حادثے میں ابا کا انتقال ہو گیا، اور مجھے آخری دیدار کا بھی موقع نہ مل سکا کیونکہ فلائٹ نہ مل سکی تھی۔ میں تیسرے دن گھر پہنچا تھا۔ سارے رشتہ دار جائیداد کے بٹوارے کی بات کر رہے تھے، جب میری ماں نے اندر سے آ کر سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ملک دلاور اب اس ساری جائیداد کا مالک ہوگا۔ میں اپنا حصہ بھی اپنے بیٹے کے نام کر دوں گی۔ مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ دولت باپ کا نیمو بدل تو نہیں ہو سکتی نا۔ نہ میں تھوڑے دن رہ کر واپس چلا آیا تھا۔ پڑھائی میں میرا پہلے ہی دل نہیں لگتا تھا، اور بابا کے انتقال کی وجہ سے میں پڑھ ہی نہ سکا اور فیل ہو گیا، اور اسی کلاس میں رہ گیا جبکہ باقی اگلی کلاس میں چلے گئے۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، مستقبل کی جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، بس یوں ہی زندگی جیے جا رہا تھا۔ مجھے وہاں دوسرا سال تھا جب اماں جان نے مجھے فون کر کے حکم سنایا تھا کہ جلد از جلد پاکستان آنے کی تیاری کروں، اور میں نے کبھی ماں کا حکم نہیں ٹالا تھا، اور خصوصاً جب سے ابا کی وفات ہوئی تب سے تو میں نے اماں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے اپنے سمیسٹر کو بیچ میں ہی چھوڑ کر میں نے پاکستان کی فلائٹ پکڑی۔ مجھ سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اماں سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ وہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں جب گھر پہنچا تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ پوری حویلی بڑی کمکموں سے سجی ہوئی تھی، مہمان آئے بیٹھے تھے اور دیگیں پک رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ میری واپسی کی خوشی میں یہ سب کیا گیا تھا۔ میں جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوا، سب رشتہ دار میرے آس پاس اکٹھے ہو کر مجھے مبارکباد دینے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے سب کیوں مبارکباد دے رہے ہیں۔ سب میں نے تو ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی تھی، پھر یہ کیا چکر ہے۔ اتنے میں اماں آگے آئیں اور بولی، دلاور، یہ سب تجھے تیری شادی کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تیرا نکاح ہے کل۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میں نے کہا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے میرا نکاح مجھ سے پوچھے بغیر طے کر سکتی ہیں؟ اماں کہنے لگی، تجھے میری قسم ہے اس شادی سے انکار مت کرنا۔ کل تیری شادی ہے، اور میں نے تجھے اسی لیے پاکستان بلایا تھا۔ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی کہ تمہاری شادی اس کے خاندان میں ہو، اور جلد از جلد اس لیے ہو، انکار مت کرنا۔ میرے ساتھ بالکل ویسا ہوا تھا جیسا فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ زبردستی خاندان کے نام نہاد کا عزت واسطہ دے کر تیار کروا لیا گیا۔ یہ سب میں نے ابھی کے لیے نہیں سوچا تھا۔ میں ابھی صرف 20 سال کا تھا، اور لندن میں ایک لڑکی کو میں پسند بھی کرتا تھا۔ ابھی میرا ارادہ نہیں تھا شادی کا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب بھی شادی ہوگی تو میں اسی لڑکی سے کروں گا۔ میں نے یہ سب اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی۔ اماں نے قسم دی تھی کہ اس لیے اگلے دن میں چپ چاپ تیار ہو کر نکاح کے لیے بیٹھ گیا۔ حیرت کی انتہا تب ہوئی جب مولوی صاحب نے لڑکی کا شناختی کارڈ مانگا تو اماں کہنے لگی کہ وہ بھی بس 14 سال کی ہے، اس لیے اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے۔ مجھے یہ زبردستی کی شادی کسی صورت بھی منظور نہیں تھی۔ لڑکی بھی اتنی چھوٹی، صرف 14 سال کی۔ ہمارے گاؤں میں اتنی ہی عمر کی لڑکیاں بیاہ دی جاتی تھیں، مگر باہر کے آزاد خیال معاشرے میں رہتے ہوئے مجھے یہ ظلم لگ رہا تھا جو ہم دونوں پر ہو رہا تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سارے معاملے میں مجھے وہ لڑکی قصوروار لگ رہی تھی جو میری بیوی بن بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تو انکار بھی تو کر سکتی تھی۔
مگر اس نے شاید میری دولت کے لالچ میں ایسا نہیں کیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی کو طلاق دے کر اس کو گھر سے باہر کروں گا۔ نکاح کے بعد جانے کون سی رسمیں ہوئیں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ میں سوچنے میں مصروف تھا کہ کیا کہہ کر طلاق دوں گا۔ رخصتی کے بعد میں کمرے میں گیا تو ایک پتلی سی لڑکی بڑی سی چادر میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میں نے اسی وقت اسے طلاق دے دی۔ میں طلاق دے کر غصے میں باہر چلا آیا۔ جب ہمارا خاص ملازم بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ صاحب جی، آپ کی ماں جی کو دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی چلیں۔ نوکروں میں سے کسی نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں اپنی نئی نویلی بہو سے جھگڑا کر رہا ہوں۔ ان کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، یہ خبر سن کر مزید بگڑ گئی تھی۔ اماں کراہتے ہوئے شک سے پوچھنے لگی، کہیں طلاق تو نہیں دے آیا؟ اس وقت اماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھ سے سچ نہ بولا گیا اور میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ اماں سب ٹھیک ہے، ہمارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ تب جا کر اماں ہسپتال جانے کے لیے راضی ہوئی تھیں۔ میں اماں کو ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ اماں کا کافی عرصہ سے دل کا مسئلہ تھا، اب آخری حل یہی بچا تھا کہ ان کی سرجری کر دی جائے۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اماں کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو مجھے اماں نے کہا کہ میں گھر آؤں تو تم اب مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہنستے مسکراتے نظر آؤ۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں جذبات میں آ کر کیا کام کر چکا ہوں۔ اماں نے جانے میرا نکاح اتنی جلدی کیوں کروا دیا تھا اور کس سے کروایا تھا، یہ تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا کہ اتنی ایمرجنسی کیا تھی میری شادی کی، کیونکہ پہلے کبھی اماں نے میری شادی کا نام تک نہیں لیا تھا اور اب اچانک سے نکاح کر دیا۔ میری ماں سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ تو نہیں لے سکتی تھی، ضرور کوئی بات بڑی تھی جو مجھے معلوم کرنی چاہیے تھی، مگر وہ سب تو بعد کی بات تھی۔ پہلے مجھے اب اپنی غلطی سدھارنی تھی۔ اگر اماں واپس آتی اور آنے پر انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں نے کیا کر دیا ہے تو دوبارہ ان کی حالت خراب ہو جاتی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ وہ لڑکی منہ پر کمبل اوڑے سو رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی جسے شادی کی پہلی رات طلاق ہو گئی تھی اور بجائے رونے دھونے کے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ اس لڑکی کی اس طرح کی لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اب کیا کروں، مسئلے کا حل کیسے نکلے گا۔ میں تو اسے طلاق دے چکا تھا، اب دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہوئے شرم آئی تھی کہ وہ کیا کہیں گے۔ ابھی کل میں اس کا نکاح پڑھا کر آیا ہوں اور آج یہ طلاق کے مسئلے لے آیا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد ایک قریبی دوست سے میں نے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک اماں ہسپتال میں ہیں تب تک تم حلالہ کروا لو، حلالہ کے بعد تم دوبارہ اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ یہ سب کام تب تک تم آسانی سے کر سکتے ہو جب تک اماں ہسپتال میں ہیں۔ جب وہ گھر واپس آئیں گی تو ان کو سب کچھ پہلے جیسا ہی ملے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم شادی کر لو، مگر وہ تو سنتے ہی بدک گیا، کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی اور کو ڈھونڈ لو، میری تو منگنی ہو گئی ہے، اگر اسے پتہ لگ گیا تو میری خیر نہیں، میں کسی اور کو تلاش کرتا تو بات پورے علاقے اور خاندان میں پھیل جاتی، اس لیے کسی ایسے بندے کی تلاش میں تھا جو چپ چاپ میرے کام آ جاتا اور کسی کو بھی معلوم نہ ہو پاتا۔ آخر میری نظر اپنے خاص نوکر علی بخش پر ٹھہری۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ کسی کو مت بتانا، ایک کام ہے تم سے۔ وہ نوکر تو راضی ہو گیا اور وعدہ کیا کہ جیسا میں کہوں گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ سب سے مشکل کام تھا اس سے اب اپنی بیوی کو راضی کرنا، لیکن وہ 14 سال کی تھی، اس لیے اس کو اتنی سمجھ بوجھ تو تھی نہیں، بہت آسانی سے وہ مان گئی اور میں نے حلالہ کی نیت سے اس کا نکاح اپنی نوکر سے کروا دیا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، نہ ہی مجھے کوئی شوق تھا۔ یہ سب کام کرنے کے بعد میں فوراً اماں کے پاس ہسپتال بھاگ گیا۔ آج ان کا آپریشن تھا۔ اندر جانے سے پہلے مجھے کہنے لگی کہ اگر میں مر گئی تو دوسری شادی لازمی کر لینا۔ میں دنگ رہ گیا کہ یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں، پہلے اتنے چاؤں سے میرا بیاہ کیا اور اب اگلے ہی دن دوسری شادی کی باتیں۔ میں نے سوچا کہ شاید بیماری کی وجہ سے
اماں کا دماغ چل گیا ہے۔ اماں کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا تھا اور وہ روز اب مجھ سے اپنی بہو کا پوچھتی تھیں اور میں کہہ دیتا کہ وہ آپ کو سلام دے رہی ہیں۔ میں ایک شام کو گھر آیا تو اپنے نوکر کے کوارٹر میں بغیر دستک دیے اندر چلا گیا۔ اندر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو کل تک میری بیوی تھی۔ میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر غلطی سے نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو میرے تو ہوش فنا ہو گئے۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ وہ تو وہی تھی لندن والی، وہی لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا، مگر وہ یہاں میرے گھر میں کیسے تھی؟ میرے ذہن میں میرا ماضی گھومنے لگا۔ یہ تب کی بات تھی جب ابا کی وفات کے بعد میں بہت پریشان رہا کرتا تھا، تو میرا ایک دوست مجھے اکثر لے کر گھومنے گھمانے نکل جاتا تھا کہ میرا دھیان بٹے۔ دریا کنارے پر یہ لڑکی مجھے روز وہاں نظر آتی اور اداس سی ایک کونے میں بیٹھی الگ ہی دنیا میں لگ رہی ہوتی تھی۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے وہاں روز جانے لگا۔ مجھے اس کا نام تک معلوم نہیں تھا اور میں اس کو پسند کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی نے وہاں آنا چھوڑ دیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ پھر ایک دن میرا سامنا اس سے میری ایک کالج فرینڈ کی شادی میں ہوا تھا۔ وہی اس کا نام پتا چلا۔ اس کا نام سائرہ تھا اور وہ کالج کے قریب بنے ٹاؤن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر میں خود ہی جان بوجھ کر ان جگہوں پر جانے لگا جہاں مجھے تھوڑا بھی گمان ہوتا کہ وہ بھی موجود ہوگی۔ میرے دوستوں نے مجھے رومیو کہنا شروع کر دیا تھا، مگر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ ہم میں اکثر ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ اس سے زیادہ بات ابھی آگے بڑھی نہیں تھی۔ پھر تقریباً 1 ماہ ہو گیا، وہ نظر نہ آئی۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ مجھے نہ ملی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید جانچ پڑتال کر کے کچھ کرتا، اماں کا فون آ گیا کہ میں بہت بیمار ہوں، جلدی گھر آ جاؤ، اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں پاکستان اپنی بیمار ماں کے پاس چلا جاتا، اور میں سب کچھ چھوڑ کر چلا آیا۔ ابھی سائرہ کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیرت سے چلایا، سائرہ تم یہاں؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں میرا نوکر بھی باہر آ گیا۔ کہنے لگا، مالک یہ لڑکی بول نہیں سکتی اور نہ ہی سن سکتی ہے، پیدائشی معذور ہے۔ مجھے سن کر دھچکا لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا میں نے کئی بار سائرہ سے خود بات کی تھی۔ میری بڑبڑاہٹ سن کر وہ نوکر کہنے لگا کہ مالک، اس لڑکی کا نام شمیلہ ہے۔ یہ تو ساری زندگی شہر سے باہر نہیں گئی، ملک سے باہر کی کیا جائے گی؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سائرہ ہی ہے۔ میں نے اس پر نظر رکھنے کے لیے ان دونوں کو گھر کے رہائشی حصے کے اندر بلا لیا۔ میں نے یونیورسٹی والے دوست سے بہانے سے پوچھا کہ وہ کہنے لگا کہ سائرہ یہاں نظر نہیں آئی۔ پھر کبھی بعد میں، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی سائرہ ہی ہے۔ اگلے دن میں اس کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو تجسس کے مارے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ سیدھا ہسپتال گئی میری ماں سے ملنے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہ یہاں میری ماں سے کیوں ملنے آئی ہے۔ اگر وہ بول نہیں سکتی تو پھر یہاں آنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ میں اندر گیا تو وہ میری ماں کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھا تو وہ خود چلی گئی۔ ماں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا کہ تم اپنی شادی سے خوش ہو نا؟ میں نے بامشکل یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے گھر جاتے ہی اپنے نوکر کو کہا کہ چلو اب اسے طلاق دے دو، میں اس سے پھر سے شادی کروں گا۔ نوکر کہنے لگا، مالک میں تو تیار ہوں مگر شمائلہ نہیں مانتی، وہ ابھی تک طلاق نہیں چاہتی۔ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ ایک نوکر کی اتنی جرت کہ مجھے انکار کرتا! میں نے اسے مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ دیکھا تو سائرہ یا شمائلہ جو بھی تھی وہ لڑکی، اس نے میرا ہاتھ روکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ اور نفرت تھی۔ اس نے اشاروں میں مجھے جانے کا کہا۔ ایک پل کے لیے یقین ڈگمگا گیا۔ مجھے اس سامنے کھڑی لڑکی پر شک ہونے لگا۔ میں اس وقت تو خاموش ہو گیا تھا مگر دل میں بے چینی لگی ہوئی تھی۔ کیا واقعی ہم شکلوں کا کوئی وجود ہے؟ کیا یہ لڑکی سائرہ ہے یا کوئی اور؟ ایک طرف اماں کی ٹینشن اور دوسری طرف یہ۔ میں رات کو اماں کے پاس ہسپتال نہ جا سکا اور میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا، لیکن رات کو کسی کے ہونے کے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔
آواز میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ لڑکی تو ہنس ہنس کر کسی سے کال پر بات کر رہی تھی، یعنی وہ گونگی نہیں تھی۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وہ شمائلہ نہیں واقعی سائرہ تھی۔ اگلے دن پھر وہ گھر سے نکلی تو میں بھی چوری چوری اس کے پیچھے گیا۔ وہ آج پھر ہسپتال میں گئی تھی۔ وہ میری ماں کی عیادت کرنے آئی تھی یا کسی اور مقصد سے، میں سمجھ نہیں سکا، کیونکہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے وہ مسلسل کچھ کہہ رہی تھی اور میری ماں ڈرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے شیشے کا دروازہ کھول کر اندر جاتے ہی اس کا بازو دبوچ کر کہا کہ یہ ثبوت تو مل گیا کہ تم سائرہ ہی ہو، مگر یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ اب یہ سب تم مجھے بتاؤ گی؟ وہ ڈرنے کی بجائے تھوڑا سا ہنسی۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے تمہاری ماں کو یہ بتا دیا کہ میں اس وقت تمہاری نہیں بلکہ ایک نوکر کی بیوی ہوں تو سوچو اس پر کیا گزرے گی۔ ماں کا نام سنتے ہی میں ڈھیلا پڑ گیا اور اسے چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کیسی ہیں ماں؟ کہنے لگی تیری بیوی ٹھیک تو رہتی ہے نا تیرے ساتھ؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ بہت کام آنے والی ہے۔ میں نے خاص فائدے کے لیے تیری اس سے شادی کروائی ہے۔ میں اپنی جگہ سن کھڑا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کھلونا تھا جس کے ساتھ سب اپنی اپنی مرضی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں نے اپنے خاص آدمی کو فون کیا اور اسے سائرہ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کو کہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، لندن سے یہاں پاکستان کیا کرنے آئی ہے اور کیسے آئی ہے، میری ماں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ کچھ دنوں تک مجھے ساری رپورٹ مل گئی کہ کون تھی، اور میری ماں ٹھیک ہو کر گھر واپس آئی تو کہنے لگی میری بہو کو بلاؤ۔ اتنے میں اور خود ہی وہ آ گئی۔ ایک طرف وہ نوکر بھی تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی نہیں، فی الحال اس شخص کی بیوی ہوں جو یہاں کا نوکر ہے، مگر ٹینشن والی بات نہیں، کل کو یہ نوکر آدھی جائیداد کا مالک ہوگا، کیونکہ میں کیس فائل کرنے لگی ہوں کہ اس جائیداد کے دو وارث ہیں، ایک آپ کا بیٹا اور ایک میں۔ تم کیسے وارث ہو سکتی ہو؟ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، مگر میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی کیونکہ تم اکلوتے وارث نہیں، میں تمہارے چچا فرید ملک کی بیٹی سائرہ ملک ہوں، وہی فرید ملک جو سالوں پہلے اس حویلی سے نکال دیے گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی اور دادا ان کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے دادا نے ان کو گھر سے نکال دیا اور زبانی کلامی وصیت کر دی کہ ان کا اس جائیداد میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ میرے ماں باپ کچھ عرصہ یہاں ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر باہر کے ملک چلے گئے۔ میں 15 سالوں کی ہوئی تو ایک کار حادثے میں ان کی وفات ہو گئی اور میں اپنے ماموں کے ہاں رہنے لگی۔ ایک دن مومانی نے لالچ میں آ کر یہاں فون کر دیا اور کہنے لگی کہ سائرہ کو اس کے حصے کا حق دیا جائے ورنہ کیس کر دیا جائے گا۔ اب تمہاری ماں کو یہ برداشت نہیں تھا کہ سلطنت میں کوئی اور بھی شراکت دار آ جائے، اس لیے انہوں نے بڑی عمدگی سے ایک چال چلی، یعنی میری اور تمہاری شادی کروانے کا سوچا۔ اس طرح میرے حصے کی جائیداد بھی تمہیں مل جاتی۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں 15 سال کی ہوں تاکہ شناختی کارڈ دکھانا نہ پڑے اور کسی کو میرے بارے میں پتہ بھی نہ چل سکے۔ میں اس وقت 18 سال کی ہوں اور کل میں اپنے حصے کی جائیداد کے لیے کیس فائل کروں گی۔ یہ سب سنتے ہی میری ماں کا رنگ فک ہو گیا۔ کہنے لگی ہاں، میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں صرف اس لیے شامل کیا تھا کہ تم کیس نہ کر سکو۔ پہلے تمہاری ماں سے خوف محسوس ہوا تو اسے نکلوا دیا، پھر ساری زندگی ان لوگوں نے اس گھر سے بے دخل کروا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ دلاور کے دادا وصیت لکھ کر مریں، اور موت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی۔ جب تمہاری مامی کا فون آیا تھا تو میں ڈر گئی کہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ میرے بیٹے کے حصے میں کوئی اور قبضہ کرے، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر تم دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا اور دلاور کو ایمرجنسی میں بلایا۔ میں نے تمہارے ماموں کو اپنی طرف سے بھرپور تسلی دی تھی کہ تم اپنے آبائی رشتوں میں جا رہی ہو، اس لیے وہ مان گئے اور تم کو یہاں بھیج دیا۔ میں تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ تم کیسی نکلو گی۔ میں اس دوران بالکل خاموش تماشائی بنا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تمہاری ماں نے اس جائیداد کے چکر میں بہت کچھ کیا ہے، تم اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہو؟ میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور دستخط کر دیے۔ سائرہ جانے لگی تو میں نے کہا کہ پچھلے والے نکاح جھوٹ اور دھوکے پر مبنی تھا،
اب ہم دونوں ایک دوسرے سے کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، تو کیا ہم دونوں نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ایک شرط پر، پہلے ہم اپنی اپنی پڑھائی مکمل کریں گے، پھر شادی کریں گے، کیونکہ میرے ماں باپ کا خواب تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ میری ماں سکتے میں آ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بیٹا بھی جا رہا تھا اور جائیداد بھی۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سائرہ واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے سارے پیپرز واپس مل گئے۔ سائرہ نے لکھ کر بھیج دیا تھا کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہارے، تمہیں پالوں گی تو سب میں خود بخود مل جائے گا۔ کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ اماں کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی اور سائرہ ان کے مرنے سے پہلے ان کو معاف کر چکی تھی۔ اس طرح کے مزید واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔